اچھا بات یہ ہے جی کہ اس وقت طالبان کے سامنے جو چیلنجز ہیں میں وہ گن دیتا ہوں آپ کو، اور آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ کتنے مشکل چیلنجز ہیں اور کیسے یہ سارا سلسلہ ڈیریل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی کرائسس افغانستان میں تو خیر ہوئے گی، پاکستان میں بھی آ سکتی ہے اس کا جو کانسیکوینس ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ 3-4 ایسے پالیسی ڈیسیجنز طالبان کریں جس کے ساتھ دنیا تھوڑی سی مطمئن ہو کہ جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انکلوسیو گورنمنٹ۔ اب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا وہ ایک ڈیلے تو ہو گئی ہے۔ میں آج آپ کو مطلب آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ حکومت انکلوسیو سو کالڈ انکلوسیو حکومت بنائیں گے اس کے اوپر تنقید ہوگی، تبصرے ہوں گے، تنقید ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی اور اندرونی بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ طالبان جیسی آئیڈیولوجیکل فورس ایسی انکلوسیو حکومت بنائے جو کہ ٹرولی انکلوسیو ہو، کیونکہ ٹرولی انکلوسیو حکومت میں پاور شیئرنگ کرنی پڑتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کور ایشوز کے اوپر طالبان کوئی پاور شیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ ٹھیک ہے، ادھر سے ایک لے لیا، ایک ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا کھاتا بھرنے کے لیے، مگر آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ چیلنج، اور میرا خیال ہے انہیں احساس ہے اس بات کا۔ طالبان کے اندر بھی گروپس ہیں، ایک کابل گروپ ہے، ایک قندھاری گروپ ہے، ایک ملا عمر گروپ ہے، ایک دوسرے گروپس ہیں، پھر جو حقانی نیٹ ورک کے جو اپنے کنیکشنز ہیں اور تعلقات ہیں ان کی بھی بہت بڑے سٹیکس ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں طالبان کے اندر بھی بڑے ایشوز ہیں، وہاں بھی فائٹنگ ہوگی اوور منسٹریز، ناٹ اونلی اوور منسٹریز کے پاور شیئرنگ کس کے ساتھ کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے آپس میں، اور اس کے بعد پھر جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ، ہارٹ بریکنگ اینڈ ٹیوملچیوس ایکسرسائز۔ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی، وہ کہیں گے اس کو کیوں نہیں رکھا، اس کو کیوں نہیں رکھا، وہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، لوگ بھاگیں گے ان کے پاس۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ اب اکانومی کیسے چلاتے ہیں، گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کیسے کریں گے۔ سارے گورننس والے لوگ تو بھاگ رہے ہیں اور یہ ان کو جانے دے رہے ہیں کہ جائیں جائیں جائیں، برین ڈرین ہو رہی ہے۔ اگر روکتے ہیں تو لوگ شوٹ ڈال دیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، آپ روک رہے ہیں لوگوں کو، آپ نے تو وعدہ کیا تھا جو جانا چاہے چلا جائے، اور جو جانا چاہ رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال میں کابل کی حکومت چلائی ہے، جو بجلی چلاتے ہیں، پیٹرول دلواتے ہیں، ڈیٹس لیتے ہیں، اسٹیٹ بینک چلاتے ہیں، ایجوکیشن منسٹری چلاتے ہیں، ہیلتھ منسٹری چلاتے ہیں، ایٹسٹرا۔ تو ایک تو یہ کہ اگر آپ آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا سکتے اور وہاں تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک گورننس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں بھی یہ پھڈے پڑ جاتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں، یا وہاں بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور بوائیکاٹ شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ آتے ہیں نہیں جاتے، اور کوئی ٹریگر ہیپی طالبان گروپ کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے، ٹاٹو کر دیتا ہے، غصے میں آ کے تو یہ سوچیے آپ یہ سارا جو اسٹرکچر ہے یہ ہل جائے گا۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے، ایکولی اہم، وہ یہ کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں اپارٹ فرام گورننس کے ساتھ تو پیسے کے لنک ہے نا، گورننس کے اشارے ہوں گے، صحیح لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، لگے گا کہ ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی کہ اچھا جی آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں فار نیشن بلڈنگ اور آپ کو منسٹری چلانے کے لیے، تو وہ تو اگر ہوں گے نہیں تو بات کس سے ہوگی۔ تو تیسری چیز یہ کہ جی یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، خواتین کا ایشو ہے، میڈیا کا ایشو ہے، دیز آر اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، یورپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، ایز امپورٹنٹ، اور وہ جو پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور ریکگنیشن کی تھریٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو لے کے بیٹھیں گے جب تک یہ سارے ایشوز کلیئر نہیں ہوں گے۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت سیریس چیلنجز ہیں فار طالبان۔ آپ نے پنشیر کی بات کی، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی وہ لوگ جو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، عبداللہ اور وغیرہ وغیرہ، کرزئی اینڈ ناردرن الائنس والے پرانے لوگ، رشید دوستم وغیرہ اور بھی بہت سے ہیں، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے جب دیکھیں گے نا یہاں تو کام نہیں چلنا، یہاں کو پیسے بھی نہیں آ رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ کہیں گے جاؤ جا کے بیٹھیے اور اپنے ریجنل بیسس کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اور رشیا تو وہاں بیٹھا ہی ہے، رشیا کے سارے یہ پراکسیز رہے ہیں ایٹ ون سٹیج اور دی ادر، یہ بالکل ہوگا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دے کہ جی پھر یہ تو کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، ہم بھی کسی کو سپورٹ کریں، تو اٹ ول ڈسینڈ انٹو کیوس۔
بہت چیلنجز ہے طالبان کے لیے, بڑی زبردست میچورٹی چاہیے, اگلے 6 مہینے کے اندر اندر اسٹیبلائزیشن کرنی ہے, انکلوژن کرنی ہے, ہیومن رائٹس دینے ہیں, گورنمنٹ چلانی ہے, واٹ آن کنٹری جہاں سارے ٹیکنیشینز اٹھ کے چلے گئے یا جا رہے ہیں یا رکنا نہیں چاہتے, پیسے ہے نہیں, ان کا جو کرنسی ہے وہ آدھی ہو گئی ہے اور بھی گرے گی, گروتھ ختم ہو چکی ہے, بے روزگاری بڑھے گی, فیمن آ جائے گی وہاں. میں ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, اگر صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو یہ خطرات ہیں, فوڈ شارٹیجز وغیرہ وغیرہ. تو آپ پوچھ رہے ہیں پنشیر کی بات, پنشیر ان مائی ویو ایک انہوں نے اپنے ڈیمانڈ کے لیے, پنشیر والوں نے یہ ریزسٹنس شو کی ہے, کسی اور نے ریزسٹنس شو نہیں کی, مگر انہوں نے اسی لیے بھی کی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ یہ وقت ایسا ہے اپنے لیے ایک اچھی ڈیل لینے کے لیے, وی نیڈ ٹو شو سم ریزسٹنس, اینڈ یہ بھی کہ شاید ہم جو ریجنل پاورز ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ تاجکستان نے ایک سگنل دیا ہے, سولنگی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے اوارڈ دیا ہے, بڑا پرائڈ آف پرفارمنس قسم کا اوارڈ یا آنر کیا ہے, ہائیسٹ اسٹیٹ ایوارڈ احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی جو جن کا انتقال ہو چکا ہے دونوں کو. اب یہ اشارہ نا سگنل ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں. اب تاجکستان والے جیسے سولنگی صاحب مجھے کہتے ہیں وہ تو سوتے اٹھتے پہلے پیوٹن سے پوچھتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ سمجھ ہی رہے ہیں کیا ہے. اور پھر چائنا اور رشیا جو ہے وہ زیادہ سپیڈ پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں, اور پاکستان از کاٹ ان دا مڈل. وہ چاہتا ہے کہ یہ چائنا, رشیا اور امریکہ, یورپ اور ہم سب اکٹھے جو کچھ کرے, یہ نہ ہو کہ چائنا رشیا کچھ اور ہی کھاتا کھول لیں یا ہمیں پل کر لیں اور پھر ہم محروم ہو جائیں فرام دا ویسٹ. بیکاز ہمارے بھی جو ساری اکانومی ہے, ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ لنکڈ ٹو دا ویسٹ, ناٹ ٹو رشیا اور ناٹ ایون ٹو چائنا. یہ سپیک شپیک اپنی جگہ پہ, مگر the total economy is linked to the west. اور آگے بہت سی چیزیں ہمیں ان سے چاہیے for survival. This is also the crisis point that I was talking about earlier. کہ دیکھیے یہ بہت خطرناک آگے حالات آنے والے ہیں, صرف افغانستان کے لیے, ہمارے لیے بھی. ہم ہمیشہ یہی کہیں گے جی سب کٹے کریں, سب کٹے کریں. ابھی آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا, جو سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو قرارداد بنائی انہوں نے یہ کہا جی کہ طالبان کو چاہیے کہ جو القاعدہ اور ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے ان کو نکالیں یہاں سے, ان کو بند کریں, ان کو روکیں. صرف 2 گروپس کا نام لیا انہوں نے کل ہمارے ٹی ٹی پی کا نام ہی نہیں لیا اور بلوچستان والوں کا نام ہی نہیں لیا رشیا چائنا نے, اور رشیا چائنا ایبسٹین کر گئے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے رشیا چائنا نے بیان دیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی, آپ بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ان کا نام لینا چاہیے تھا کہ ان کو روکا جائے. تو وہ اسی لیے انہوں نے اس قرارداد کے اوپر ووٹ نہیں ڈالا. قرارداد جنرل سی, انہوں نے کہا نہیں اس میں ڈالنا چاہیے تھا, یہ ہم ایبسٹین کرتے ہیں. ارے بھائی وہ ڈالنا چاہیے تھا تو ہمارے پاکستانی طالبان نہیں ڈالنے چاہیے, تو اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. نہ امریکہ کر رہا ہے, نہ امریکہ القاعدہ کی بات کر رہا ہے اور آئی ایس کی بات کر رہا ہے, روس القاعدہ کی بات کر رہا ہے اور چائنا ایسٹ ترکستان کی بات کر رہا ہے. وہ ہمارے طالبان کہاں گئے جو ہمارا جن سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, اس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. تو ہماری یہی اسی لیے پوزیشن یہ ہے کہ وی شوڈ بی مل کے, یہ جو بھی ہونا ہے یہ مل کے کریں گے تاکہ وہاں افغانستان کے اندر کوئی ایک سنگل گروپ کسی کے خلاف بھی ہو وہ وہاں اب نہ جم پک سکے, اور ان سب کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یا نیوٹرلائز کرنا ہے یا ون اوور کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. بٹ افغانستان کی ناٹ بی این ایکسپورٹنگ ہاؤس آف طالبان آف ٹیررزم اور لبریشن اور فریڈم موومنٹس فار اینی آف دا ریجنل کنٹریز اور انکلوڈنگ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو مگر وہاں تو بات جا نہیں رہی ہے, ہر جو پاور ہے وہ اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہے, دوسروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ بڑے آگے چیلنجز آ رہے ہیں, بڑے مسئلے بننے جا رہے ہیں. جی بالکل, بہت گمبھیر قسم کے مسائل ہیں اور کوئی میرے خیال سے آسان سولوشن ہے نہیں. اور یہی آنے والے دنوں میں نہ صرف افغانستان کو بلکہ ریجن کو اور ہمیں بھی اس کے اثرات جو ہیں ہم پہ بھی مرتب ہوں گے. تو سیٹی صاحب ہمارا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آج کے لیے بہت شکریہ سولنگی صاحب, شکریہ آپ کا بھی, اور انشاءاللہ ناظرین کل آپ سے شب 9 بجے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.